خط کا ایک ٹکڑا ہے جو عبد الحمید بن یحییٰ کاتب نے لکھا تھا، اور یہ مروان بن محمد کا منشی تھا، اس کا سیکریٹری تھا، اس کی طرف سے سرکاری امور کے لیے لکھنے والا فرد تھا۔ دیکھیں، من رسالت عتاب و انذار، سرزنش اور دھمکی کے خط میں سے، سرزنش اور دھمکی کے خط میں سے ایک ٹکڑا ہے، کتبہا جس کو لکھا ہے، سرزنش نامے یا دھمکی نامے کا ایک ٹکڑا ہے جس کو لکھا ہے، نیابتاً عن خلیفتہ، اپنے خلیفہ کی قائم مقامی کرتے ہوئے، نیابت کرتے ہوئے، اپنے خلیفہ کی نیابت کرتے ہوئے، اس کی قائم مقامی کرتے ہوئے۔ اب کس نے لکھا ہے؟ عبد الحمید بن یحییٰ کاتب نے لکھا ہے، عبد الحمید بن یحییٰ کاتب نے لکھا ہے کہ سرزنش نامہ یا دھمکی نامہ جس کو لکھا ہے اپنے خلیفہ کی نیابت میں، وہی اعلیٰ اسلوب سجعی، اور یہ سجع کے اسلوب پر ہے، اور یہ سجع کے اسلوب پر ہے، وتشبہ فی فخامت عبارتها وجزالتها طریقۃ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور یہ اپنی عبارت کی فخامت میں، فخامت مانے ہوتے ہیں شکوہ، عظمت، ظاہری جلال، شکوہ، عظمت، ظاہری جلال، اور یہ اپنی عبارت کی شکوہ میں اور اس کی فصاحت میں، وفصاحتها، اور اس کی فصاحت میں، تشبہ مشابہ ہے، طریقۃ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اسلوب کے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اسلوب کے مشابہ ہے۔ کتاب ہے سب کے سامنے، شیئر نہیں کیا کسی نے، اور یہ مشابہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اسلوب میں۔ اما بعد فقد بلغنی کتابک، تمہارا خط مجھے پہنچا، فقد بلغنی کتابک، تمہارا خط ہمیں پہنچا، مجھے ملا، تذکر فیہ، جس میں تم ذکر کر رہے ہو، انک تحمل المرد علی الجرد، تحمل، حمل علی، حملہ کرنا، اٹیک کرنا، یلغار کرنا، حملہ، تحمل المرد، امرد اسی سے مرداء مردن، بے ریش نوجوان، جو نوخیز نوجوان ہوتے ہیں ان کو امرد کہا جاتا ہے، اسی سے بے ریش نوجوان مرد ہے، بے ریش نوجوان، بے ریش نوجوان۔ فقط بلغنی کتابک، تمہارا خط مجھے ملا، تذکر فیہ، جس میں تم ذکر کر رہے ہو، انک تحمل المرد علی الجرد، کہ بے ریش نوجوان حملہ آور ہوں گے، بے ریش نوجوان حملہ آور ہوں گے، نوخیز نوجوان حملہ آور ہوں گے، علی الجرد، اجرج جرداء جردن، کم بال والے گھوڑے پر، کم بال والے، اجرت من ہوتے ہیں کم بال والا گھوڑا، القلیل الشعر، الفرس القلیل الشعر، ایسا گھوڑا جو کم بال والا ہو تو اس کو اجرت کہا جاتا ہے، کم بال والے گھوڑے پر سوار ہو کر، کم بال والے گھوڑے پر سوار ہو کر، تمہارا خط مجھے ملا جس میں تم ذکر کر رہے ہو کہ بے ریش نوجوان حملہ آور ہوں گے، کم بال والے گھوڑوں پر سوار ہو کر، کم بال والے گھوڑوں پر سوار ہو کر بے ریش نوجوان تم پر حملہ آور ہوں گے۔ نکا میں کاف کے کیا نسبت؟ یہ کاف ضمیر شان ہے، اس میں سے ٹھیک کا ترجمہ نہیں کریں گے، انکا ہو ہے جیسے آتا ہے اسی طرح یہ بھی ہے، اس کا ترجمہ نہیں کریں۔ تذکر فیہ، جس میں تم ذکر کر رہے ہو، انکا تحمل المرد علی الجرد، کہ بے ریش نوجوان کم بال والے گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوں گے، فَسَتَرِدُ عَلَيْكَ جُنُودُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْغَالِبُونَ، فَسَتَرِدُ عَلَيْكَ، تو ورد اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں جوابی کارروائی کرنا، ورد اعلیٰ معنی تو آنا ہوتا ہے، جب حملہ آور ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جوابی کارروائی،
تو تم پر جوابی کارروائی کریں گے اللہ کے مقرب لشکر، فسترد علیک، تو تم پر جوابی کارروائی کریں گے اللہ کے مقرب لشکر، وَأَوْلِيَاؤُهُ الْغَالِبُونَ، اور اس کے فتح پانے والے مقربین، اور اس کے فتح پانے والے اولیاء، غالبون غالب آنے والے، فتح پانے والے اولیاء، اور اس کے غلبہ پانے والے یا غالب ہونے والے اولیاء تمہارے اوپر جوابی کارروائی کریں گے، فَسَتَرِدُ عَلَيْكَ، تو اللہ کے مقرب لشکر تم پر جوابی کارروائی کریں گے، حملہ آور ہوں گے، اور اس کے غلبہ پانے والے اولیاء، وَيَرِدُ عَلَيْكَ مَعَ ذَلِكَ حِزْبُهُ الْمَنْصُورُ مِنَ الْكُهُولِ عَلَى الْفُحُولِ، وَيَرِدُ عَلَيْكَ، اور مَعَ ذَلِكَ، اور اسی کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے، يَرِدُ عَلَيْكَ، اسی کے ساتھ ساتھ تم پر حملہ آور ہوگی حزبہ المنصور، اس کی فتح یاب جماعت، اسی کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوگی اس کی فتح یاب جماعت، من الکہول جو ادھیڑ عمر کے لوگوں میں ہے، کہول کے معنی ہے ادھیڑ عمر، کہولت ادھیڑ عمری، جو ادھیڑ عمر کے لوگوں میں ہے، علی الفحول بچڑوں پر سوار ہو کر، فحل کی جمع فحول، بچڑوں پر سوار ہو کر، وَيَرِدُ عَلَيْكَ مَعَ ذَلِكَ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے حزبہ المنصور، حملہ آور ہوگی اس کی فتح یاب جماعت، من الکہول جو عمر دراز ہیں، عمر دراز لوگوں میں سے، علی الفحول بچڑوں پر سوار ہو کر، کأنہا الوعول، گویا کی اعول کے معنی سانٹ کے ہوتے ہیں، سانٹ، وعل کی جمع وعیل کی جمع اعول، کأنہا الوعول وعل، گویا کی وہ سانٹ ہیں یعنی پہاڑی بکرے ہیں، تخوض الاحول جو دلدل میں گھس رہے ہیں، دلدل میں، کیچڑ میں، خاضہ یخوض معنی گھسنا، وحل کی جمع وحول کی معنی ہوتے ہیں کیچڑ کے، دلدل کے، نرم زمین کے، گویا کہ وہ پہاڑی بکرے ہیں، ایک ترجمہ ہے وعیل کے معنی ہوتا ہے پہاڑی بکرے کی بھی کہتے ہیں، پہاڑی بکرا، اور دوسرا سانٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کانہا الوعول گویا کہ پہاڑی بکرے ہیں، تخوض الاحول جو دلدل میں گھس رہے ہیں، دلدل میں داخل ہو رہے ہیں، نرم زمین میں جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہوگی اس کی فتح یاب جماعت جو ادھیڑ عمر کے لوگوں میں ہے، علی الفحول ادھیڑ عمر کے لوگوں میں ہے، بچڑوں پر سوار ہو کر، گویا کہ وہ پہاڑی بکرے ہیں یا سانڈ ہیں جو داخل ہو رہے ہیں دلدل میں، نرم زمین میں اور بہت کیچڑ والی زمین میں، طوال السبال، طوال یہ طویل کی جمع ہے، اور سبال کے معنی ہوتے ہیں موش کے، بڑی ہوئی چیز، سبلا یسبل سبلن معنی ہوتا ہے پھیلنا کسی چیز کا، بڑھنا کسی چیز کا، جس کو بڑھنا، پھیلنا، تو یہ طوال السبال لمبی موچ والے ہیں، تختضب یا بالجریال، تختضب بالجریال، اختضب معنی ہوتے ہیں خضاب لگانا، ان پر سرخ رنگ کا خضاب لگا دیا گیا ہے، جریال کہتے ہیں ایسا مادہ جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے جس کو لگایا جاتا ہے داڑھی پہ یا اور پہ، صبغ احمر، جریال کہتے ہیں صبغ احمر یعنی سرخ رنگ کا مادہ جس کے ذریعے سے خضاب لگایا جاتا ہے، تختضب بالجریال جن کو سرخ رنگ کے مادے کا خضاب لگایا گیا ہے، جن پر سرخ رنگ کے مادے کا خضاب لگایا گیا ہے، تختضب بالجریال سرخ رنگ کے مادے کا خضاب لگایا گیا ہے، رجال هم الرجال وہی لوگ مرد میداں ہیں، رجال هم الرجال وہی مرد میداں ہیں، وہی میر محفل ہیں، رجال هم الرجال وہی مرد میداں ہیں،
بین رامحین و ناشبن، کچھ تیر انداز ہیں اور کچھ نیزہ باز ہیں، کچھ تیر انداز ہیں اور کچھ نیزہ باز ہیں، بین رامحین و ناشبن، ناشب نشوب بنو تک گاڑنا، نیزہ، کچھ تیر انداز ہیں اور کچھ نیزہ باز ہیں، لیس معہم الا کلب محارب، ان کے ساتھ نہیں ہے مگر شکاری کتا، جنگجو کتا جو ہوتا ہے، جو شکاری کتا ہوتا ہے، محارب، حاربہ منے جنگ کرنا، شکاری کتا جو شکار کر لیتا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے مگر شکاری کتا، ولا ينقلون عن الاصحاب، نقل ینقل نقلا پیچھے رہنا، وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کبھی بھی ان کو دیار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، قد ذروا بضرب الحام، ذریعہ بھی کے معنی ہوتے ہیں عادی ہونا، دل دادہ ہونا، عادی ہونا، دل دادہ ہونا، قد ذروا بضرب الحام، ضرب کے معنی ہوتے ہیں مارنا، اور حام کے معنی ہوتے ہیں کھوپڑی کے، سر کے، حامتن حامتن، لا عدوا ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، لا عدوا ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، قد ذروا بضرب الحام، جو سروں پر مارنے کے عادی ہیں، کھوپڑی پھاڑنے کے عادی ہیں، کھوپڑی پھاڑنے کے، سروں پر وار کرنے کے عادی ہیں، سروں پر وار کرنے کے عادی ہیں، وعتاد الکر والاقدام، اور حملہ کرنے اور آگے بڑھنے کے دل دادہ ہیں، حملہ کرنے اور آگے بڑھنے کے دل دادہ ہیں، اعتاد عادی ہونا، دل دادہ ہونا، کر یکر کرن، حملہ کرنا، کر یکر کر حملہ کرنا، اقدام آگے بڑھنا، جو حملہ کرنے اور آگے بڑھنے کے عادی ہیں اسی کے دل دادہ ہیں، لیسو بذبیحینۃ ولا احجام، نہ وہ نرم خو ہیں اور نہ وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، نرم خو ہیں، نرم مزاج کے ہیں، نہ وہ نرم خو ہیں اور نہ وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، احجام، احجامہ من ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، میدان چھوڑ دینا، راستے سے بھاگ جانا، نہ وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں اور نہ وہ نرم مزاج ہیں بلکہ ان کے مزاج میں سختی ہے، یغزون بالسیوف، وہ تلواروں سے فیصلہ کرتے ہیں، تلواروں سے فیصلہ کرتے ہیں، تلواروں سے، یغزون بالسیوف، وہ تلواروں سے فیصلہ کرتے ہیں، ویغزون ویخالطون الزحوف، اور وہ لشکر جرار کا سامنا کرتے ہیں، لشکر جرار کا مقابلہ کرتے ہیں، خالطا یخالط، مخالطتاً کہ معنی ہوتا ہے ملنا، ملتے ہیں، کیا ملنا مطلب سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، ویخالطون الزحوف، زحف کے معنی جو ہوتے ہیں گھسیٹ کے چلنا ہے، لشکر جرار ایسا لشکر ہو جو بہت آہستہ آہستہ چلے، اپنے کثرت تعداد کی وجہ سے، اپنی زیادہ بھیڑ کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلے تو زحف کی جمع زحوف، لشکر جرار کہہ جاتا ہے، اور لشکر جرار کا وہ سامنا کرتے ہیں، اس سے مقابلہ کرتے ہیں، فی اعنتہم الحطوف، ان کی لگام میں موت ہے، موت، عنان کی جمع اعنہ، عنان کی جمع اعنہ، فی اعنتہم الحطوف، حتف کی جمع حطوف کے معنی ہوتے ہیں موت کے، فی اعنتہم الحطوف، ان کی لگام میں موت ہے، ان کے لگام میں موت ہوتی ہے، موتیں ہوتی ہیں، یزعرون زئیر الاسود، وہ شیروں کی طرح دہاڑتے ہیں، یزعرون کے معنی ہوتا ہے دہاڑنا، وہ شیروں کی طرح دہاڑتے ہیں، ویسبون اسوب الفہود، اور چیتوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں، چیتوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں، شیروں کی طرح دہاڑتے ہیں اور چیتوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں، لیس فیہم الا شاک محتبک، شاکن ہے، شاکن محتبک، شاک سلاح کہا جاتا ہے ہتھیار بند کو، ہتھیار بند، شاکی، شاک سلاح، لیس فیہم محتبک، مضبوط ہتھیار بند شخص،
نہیں ہے ان میں مگر مضبوط ہتھیار بند، طاقتور ہتھیار بند شخص، طاقتور ہتھیار بند شخص نہیں ہے ان میں مگر طاقتور ہتھیار بند شخص، ان میں طاقتور ہتھیار بند شخصی ہے، شاک السلاح ہتھیار بند محتمل مضبوط اور طاقتور کے، فی الحرب محترب وہ جنگ کا دل دادا ہے، جنگ کا دل دادا ہے، فی الحرب محترب جنگ کا دل دادا ہے، قد شرب علی ناجز الحرب واکل، شرب علی ناجز الحرب، ناجز کے معنی دانت کے ہوتے ہیں، نواجز، نواجز دانتوں کا ایک دانتوں کا نام ہے، طواہین ہیں، نواجز ہیں، اذراس ہیں، زواحق ہیں، ثنایا ہیں، علیا ہیں، سفلا ہیں، یہ سب نام ہوتے ہیں دانتوں کے۔ تو یہ شرب علی ناجز الحرب واکل مطلب وہ جنگ کی دانتوں پر اس نے پیا ہے اور کھایا ہے، جنگ کی دانتوں پر اس نے پیا اور کھایا ہے، کیا مطلب؟ جنگ ہی میں وہ پروان چڑھا ہے، جنگ ہی میں وہ آگے بڑھا ہے، جنگ ہی میں اس کی نشوونما ہوئی ہے، جنگ کی دانتوں پر اس نے پیا ہے اور کھایا ہے، جنگ کے دہانوں پر، جنگ کے منہ میں اس نے پیا ہے اور کھایا ہے۔ ذو شقشقۃ و کلکل وہ جھاگ والا ہے اور چوڑے سینے والا ہے، شقشقہ جھاگ والا اور چوڑے سینے والا ہے، ذو شقشقۃ و کلکل وہ جھاگ والا ہے اور چوڑے سینے والا ہے، کانما اشرب وجهه نقی الحنہ گویا کہ اس کے چہرے پر خالص مہندی مل دی گئی ہے، گویا اس کے چہرے پر خالص مہندی، نقی کہتے ہیں خالص کے جو اس میں ملاوٹ نہ ہو، الحنہ کے معنی مہندی کے، گویا کہ اس کے چہرے پر خالص مہندی مل دی گئی ہے، کانما اشرب وجهه نقی الحنہ گویا کہ اس کے چہرے پر خالص مہندی مل دی گئی ہے، قد رئیم الحرب ورزعها رئیم منتے چاہنا، رضعها اس نے جنگ کو چاہا اور اس نے اس کو دودھ پلایا اور اس کا دودھ پیا ہے، اس نے جنگ کو چاہا ہے اور اس کا دودھ پیا ہے، دودھ پینا، رضع یرضع رضعا و رضاعتن، اور ارضاع کا مطلب ہے دودھ پلانا، دودھ پلانا، اس نے جنگ کو چاہا ہے اور اس کا دودھ پیا ہے، ہاں قد رئیم الحرب اس نے جنگ کو چاہا اور اس کا دودھ پیا ہے، وغزته والفها اور اس نے اس کو غذا دیا ہے، جنگ نے اس کو غذا دی ہے، اور والفها اور یہ اس سے مانوس ہوا ہے، جنگ نے اس کو غذا دی اور یہ اس سے مانوس ہوا ہے، فہی امه وهو ابنها تو یہ جنگ اس کی ماں ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے، اس کا فرزند ہے، جنگ اس کی ماں ہے اور اس کا بیٹا فرزند ہے، یسکن الیہا وہ اس سے سکون حاصل کرتا ہے، اس کے پاس جا کے اس سے سکون ملتا ہے، وَيَأْنَسُ بِقُرْبِهَا اور اس کی قربت سے مانوس ہوتا ہے، اس کے قرب سے وہ مانوس ہوتا ہے، فَهُوَ بِطَلَبِهَا عَرِبٌ تو اس کی تلاش میں دیوانہ رہتا ہے، عرب کو ہوتا ہے شوقین کے، عربن تو اس کی تلاش کا دل دادا ہے، اس کی تلاش میں دیوانہ ہے، فَهُوَ بِطَلَبِهَا تو اس کی تلاش کا دیوانہ ہے، وَعَلَىٰ أَهْلِهَا حَرِبٌ اور اس کے اہل و عیال کے خلاف سراپا جنگ ہے، اس کے اہل و عیال کے خلاف یہ سراپا جنگ ہے، وَعَلَىٰ أَهْلِهَا اور اس کے اہل و عیال کے خلاف جو سراپا جنگ ہے، لا يروعه ما يروع ولا يزيغه ما يزيغ الغمر الجبان ازاغ يزيغ ولا يزيغه ما يزيغ الغمر الجبان لا يروعه ما يروع اس کو خوف زدہ نہیں کرتی ہیں جو خوف زدہ کرتی ہیں، راع یرومن ہوتے ہیں خوف زدہ کرنا، اس کو خوف زدہ نہیں کرتی ہیں جو خوف زدہ کرتی ہیں، ولا يزيغه اور اس کو ازاغ یزیغ ہوتے ہیں مقصد سے ہٹانا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، ازاغ یزیغ مقصد سے ہٹا دینا،
اور مقصد سے اس کو نہیں ہٹاتی ہیں جو مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. الغمر الجبانہ، ناتجربہ کار اور بزدل کو، ناتجربہ کار اور بزدل کو. ولا یزیغہ ما یزیغ الغمر الجبانہ، اور اس کو مقصد سے نہیں ہٹاتی ہیں جو ہٹا دیتی ہیں ایک بزدل کو اور ناتجربہ کار کو، ایک بزدل کو اور ناتجربہ کار کو، ایک بزدل کو اور ناتجربہ کار کو. تو اس کو خوفزدہ نہیں کرتی ہیں جو خوفزدہ کرتی ہیں، اور اس کو مقصد سے نہیں ہٹاتی ہیں جو ہٹا دیتی ہیں ایک ناتجربہ کار کو اور بزدل کو. حین یشتد الوغا، جس وقت جنگ کی آگ بھڑکے گی، جس وقت تو جنگ کی آگ بھڑکے گی. وتخطر القنا، اور نیزے حرکت میں آئیں گے. خطرہ یخطر من ہوتے ہیں حرکت میں آنا، وتخطر القنا حرکت میں آنا، نیزے حرکت میں آئیں گے. قنا ہے، قناتن واحد ہے، قنا جمع نیزے. جس وقت جنگ کی آگ بھڑکے گی، وغا کہتے ہیں جنگ کو، وغا شور و غل کو وغا. جس وقت جنگ کی آگ بھڑکے گی اور نیزے حرکت میں آئیں گے. وتقلص الشفاہ، تقلص الشفاہ، اصل میں تتقلص الشفاہ، اور ہونٹ خشک ہو جائیں گے، سکڑ جائیں گے، اور ہونٹ خشک ہو جائیں گے، سکڑ جائیں گے، ہونٹ خشک ہو جائیں گے، سکڑ جائیں گے. فعند ذالک تسلمک المرد، تو اس وقت بے ریش نوجوان تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. بے ریش نوجوان تسلمک، عند ذالک تسلمک المرد، تم کو تمہارے حوالے کر دیں گے، تم کو تمہارے حوالے، تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. وتکسف ان، تو بے ریش نوجوان اس وقت تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. اسلم یسلم، اسلام کو کہتے ہیں حوالے کرنا، سپرد کرنا. یا تسلم کر لیجئے تو اور معنی واضح ہو جائیں گے. فعند ذالک تسلمک المرد، تو اس وقت بے ریش نوجوان تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. وتکسف عنک الجرد، اور یہ کم بال والے گھوڑے بھی تم سے الگ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. کم بال والے گھوڑے بھی تم سے دور ہو جائیں گے، تم سے الگ ہو جائیں گے. کم بال والے گھوڑے بھی تم سے دور ہو جائیں گے اور تم سے الگ ہو جائیں گے. وتکسف عنک الجرد، اور کم بال والے گھوڑے بھی تم سے الگ ہو جائیں گے. کسف عن، بعد عن کے معنی میں دور ہو جائیں گے، تم سے الگ ہو جائیں گے. فتأہب لذالک اہبتک، تو اس کے لیے تم تیاری کرو. فتأہب لذالک اہبتک، تو اس کے لیے تم تیاری کرو، اس کے لیے تم تیاری کرو. واخطب لذالک خطبتک، اور اس کے لیے تم پیغام بھیجو، اس کے لیے تم پیغام بھیجو. واخطب لہو خطبتک، اس کے لیے تم پیغام بھیجو، اس کے لیے تم پیغام بھیجو، یا اس کے لیے تم جمع کرو. من المساکین والحوکہ، مسکینوں کو اور حوکہ، حائک کی جمع حوکہ، بنکروں کو، کپڑا بننے والوں کو. واخطب لذالک خطبتک، اور اس کے لیے تم پیغام بھیجو، اس کے لیے تم پیغام بھیجو. واخطب، تقریر کرو تم اس کے لیے، یعنی اس کے لیے تم پیغام بھیجو، کس کو بلانے کے لیے؟ مسکینوں کو اور بنکروں کو. ثم کیدونی جمیعا فلا تنظرون، پھر تم میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر میرے خلاف سازش کرو اور تم مجھے مہلت نہ دو. ثم کیدونی جمیعا، پھر تم میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو. فما ضرنا اکثارک الجمعہ، تو تمہارا لشکروں کو جمع کرنا یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. فما ضرنا اکثارک الجمعہ، تو تمہارا لشکروں کو جمع کرنا یہ مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. ضرنا، مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا تمہارا لشکروں کو جمع کرنا. وحشدک الخیول، اور گھوڑوں کو اکٹھا کرنا، گھوڑوں کو اکٹھا کرنا.
تمہارا گھوڑوں کو اکٹھا کرنا یہ مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فَإِنَّكَ لَا تُكَثِّفُ جَمْعًا وَلَا تُسَرِّبُ خَيْلًا، کیونکہ تم نہیں اکٹھا کرو گے کوئی جمعیت، نہیں اکٹھا کرو گے کوئی جمعیت، اور نہیں بھیجو گے کوئی لشکر، شہ سواروں کی جماعت۔ وَلَا تُسَرِّبُ خَيْلًا، خیل شہ سواروں کی جماعت کے بارے میں بھی آتا ہے، اور نہیں بھیجو گے کوئی شہ سواروں کی جماعت، کیونکہ نہیں اکٹھا کرو گے کوئی جمعیت اور نہیں بھیجو گے کوئی شہ سواروں کی جماعت، نہیں بھیجو گے کوئی شہ سواروں کی جماعت، الا وثقنا، مگر ہمیں اعتماد ہے، بأن سیمدنا اللہ من ملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ہماری مدد کرے گا، وَيَزِيدُنَا مِن نَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے ہم کو نوازے گا، اور اپنی اضافی مدد سے ہم کو نوازے گا، اضافی مدد، وَيَزِيدُنَا مِن نَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی اضافی مدد سے ہم کو